Hey guys, welcome back to my new horror story. آج کی ہماری ہارر اسٹوری ہے آخری دروازہ۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں ایک خستہ حال مکان تھا۔ وہ برسوں سے خالی تھا۔ لوگ کہتے تھے اس مکان میں غیر معمولات ہیں۔ ہر وہ شخص جو اس میں رہا یا تو پاگل ہو گیا یا تو پرستار طور پر غائب ہو گیا۔ ایک دن وسیم نامی نوجوان نے وہی مکان کرائے پر لیا۔ وہ لاہور سے کراچی نوکری کے لیے آیا تھا اور سستا مکان ڈھونڈ رہا تھا۔ محلے داروں نے اسے منع کرا مگر وہ ہنسا اور بولا، بھوت صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ پہلی رات تو خیر خیریت سے گزر گئی مگر دوسری رات وسیم کی نیند اچانک کسی آہٹ سے کھل گئی۔ رات کے 2 بجے جیسے کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ باہر نکل کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ تیسری رات بعد دروازے سے بڑھ کر اندر کمرے تک آ گئی۔ وسیم کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی شخص کمرے میں اس کے ساتھ ہے۔ اس نے لائٹ جلائی مگر کمرہ خالی تھا۔ دھندلا سایہ جیسے کسی ہاتھ کا نشان۔ وسیم نے طے کیا کہ وہ تہخانہ ضرور دیکھے گا۔ رات کا انتظار کیے بغیر وہ دوپہر کو ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا۔ تہخانہ گھٹس سے بھرا ہوا تھا مگر ایک دروازہ تھا جس پر مٹی کے اندر خون کے نشان تھے۔ اس دروازے کو چھوتے ہی جیسے وسیم کے ذہن میں ایک درد بھرا منظر ابھر آیا۔ ایک نوکر جسے زنجیروں سے باندھ کر قید کیا گیا، دبلکتا دیواروں سے ٹکراتا اور پھر آخری چیخ۔ وسیم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی سانسیں پھول گئی تھی مگر تبھی دروازہ خود بے خود چر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ دروازے کے اندر اندھیرا تھا۔ وسیم نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ اچانک روشنی میں ایک سایہ حرکت کرنے لگا۔ وسیم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے مڑنے ہی والا تھا کہ سایہ اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایک بزرگ آدمی، لال آنکھیں اور ہونٹوں پر کٹی ہوئی مسکراہٹ۔ حفیظ، تو وہی نیا کرایہ دار ہے نا؟ آواز میں سرد پن تھا۔ وسیم کی زبان بند ہو گئی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر پیر جیسے جم گئے ہوں۔ حفیظ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مجھے آزاد کر دو یا میری جگہ لے لو۔ حفیظ نے بتایا وہ سالوں سے اس تہخانے میں قید ہے۔ اس کی روح آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اس کی جگہ نہ لے لے۔ ہم نے کانپتی آواز میں پوچھا، میں کیا کروں؟ بس دروازہ بند کر دو، خود باہر نکل جاؤ، کسی اور کو اندر بھیجو۔ تو وسیم تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کیا، مسلسل سانسیں لے رہا تھا۔ اس رات خوف میں حفیظ کی آواز گونجی، تم نے وعدہ کیا تھا نا، اب تم نہیں، تمہاری روح میرے پاس ہے۔ چند دن بعد وسیم کا دوست علی اسے دیکھنا آیا مگر دروازہ کھلا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا۔ کمرے کی دیواروں پر صرف ایک سایہ تھا جو وسیم جیسا لگ رہا تھا۔ پولیس آئی، تحقیقات ہوئی مگر وسیم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ صرف تہخانے کے دروازے پر خون کے تازے دھبے اور ایک جملہ لکھا ہوا تھا، آخری دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔